بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ بنیادی ذمہ داری کے پی حکومت کی ہے، اور بنیادی ذمہ داری کون ادا نہیں کر رہا؟ کے پی حکومت ادا نہیں کر رہی. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ذمہ داری امن و امان کی صوبائی حکومت کی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ فوج طلب کر سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ریلیکٹنٹ ہے، کیا ریزرویشن ہے کے پی حکومت کے؟ کیوں فوج کو وہاں پر ٹیک اوور کرنے سے یہ گھبرا رہے ہیں؟ فوج کی مدد لینے سے کیوں قاصر ہیں؟ میں تو سمجھ نہیں پا رہی صورتحال کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں وہاں سے پارا چنار سے جن کا تعلق ہے، کرم سے جن کا تعلق ہے، کتنے دن کتنے مہینے ہو گئے وہ اپنے علاقے میں واپس نہیں جا پا رہے. حالات ہی ٹھیک نہیں، نارملی نہیں ہو پا رہے. پاکستان کی یہ صورتحال ہے. ہم نے بیرونی قوتوں سے کیا مقابلہ کرنا ہے؟ اندرونی حالات ہی ہمارے ٹھیک نہیں ہونے کا نام لے رہے. اصل میں تحریک انصاف جو ہے نا وہ اپنے بیانیوں کی قیدی ہے. آپ سمجھیں، یہ یرغمال ہے. لیکن جب عزم استحکام آپریشن کا اعلان ہوا تو کے پی میں اتنا طوفان انہوں نے کھڑا کر دیا کہ ہمیں تو کسی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی فوجی آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے صوبے میں کوئی فوجی آپریشن کرنے ہی نہیں دیں گے. ہمارے یہاں فوجی آپریشن کے پہلے کتنے فوجی آپریشن ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے میں کوئی امن ہوا ہے جو ہم نئے فوجی آپریشن کی اجازت دے دیں؟ اور ایک طوفان بدتمیزی کے پی اسمبلی میں برپا کر دیا گیا. سیاست شروع کر دی گئی، تقاریر شروع کر دی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں تو نہیں قبول ہے فوجی آپریشن. آج آپ دیکھ لیں کرم میں فوجی آپریشن کے علاوہ حل نہیں نظر آ رہا. ان کے سول ادارے تو دیکھیں نا، ڈی سی جو اوپر کے دفتر کو بھیجیں گے. ہم نے تو پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ اس وقت کے پی میں ڈیرہ اسماعیل خان کی حکومت ہے. وزیر اعلیٰ ڈیرہ اسماعیل خان سے، گورنر ڈیرہ اسماعیل خان سے، آئی جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. اور دسمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں. جس صوبے کی پورے کے پی پہ حکومت ہے کہ آئی جی بھی وہاں ہے، سی ایم بھی وہاں ہے، گورنر بھی وہاں ہے، یہ وہاں بھی امن نہیں قائم کر سکتے، یہ کرم میں بھی امن نہیں قائم کر سکتے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان سے کیا ہم بات کریں یا ان سے کیسے جواب پوچھا جائے؟ بیانات بہت اچھے دیتے ہیں، گنڈا پور صاحب کے بیانات کے بھی ہم سب بہت مداح ہیں. ایک دفعہ تو سما باندھ دیتے ہیں بیان دیتے ہوئے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے طاقتور آدمی ہیں. ہمارے سیاسی سلطان رائی ہیں، وہ انہوں نے رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن عمل بھی تو کوئی چیز ہے نا. بہرحال عمل بھی تو ان کی طاقت، ان کا غصہ امن قائم کرنے میں چاہیے، ان کی طاقت اور ان کا غصہ بیانوں میں نہیں چاہیے. مزمل صاحب، اب ایک کل جو صورتحال ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے ایڈیشنل ججز کے حوالے سے، اب معاملہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے ایک مشہور جج کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. جی، ہمایوں دلاور صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل. کیوں نہیں؟ اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے بھی جو ججز کے نام آئے ہیں ان میں بھی 4 سیشن ججز کے نام آئے ہیں، وہ بھی مشہور. تو پھر اگر اسلام آباد سے سیشن ججز کا اس میں اسلام آباد سے سیشن ججز کے نام آئے ہیں تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا، آپ میری بات سمجھیں نا. اکیلے ان کے تو نہیں ہے، 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں اور ایک ایڈیشنل سیشن جج کا نام ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ہیں، سیشن جج راجہ جواد عباس ہیں، اور سیشن جج اعظم خان ہیں اور شاہ رخ ارجمند ہیں. ہاں ارجمند، ٹھیک ہے نا. ویسے میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، میں ذاتی طور پہ ہائی کورٹس میں ڈائریکٹ ججز کی جو انڈکٹمنٹ ہے اس کے خلاف ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹس میں ججز لاتے ہیں وہ کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں. یہ درست ہے کہ ہماری ماتحت عدلیہ بھی کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے، اور ماتحت عدلیہ کا بھی بہت برا حال ہے. اور ہم کہیں جی کہ سیشن ججز یا نیچے جو سیشن کورٹس ہیں وہاں بڑی آئیڈیل صورتحال ہے، لہذا مزمل سہروردی جب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے سے جج اوپر لائیں تو وہ نیچے کون سی اچھی کارکردگی ہے؟ یہ ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ سیشن کورٹس کی کارکردگی کون سی اتنی اچھی ہے کہ ہم کہیں کہ جی سیشن کورٹس سے ججز جو ہیں وہ اوپر لائے جائیں. لیکن میں ایک اور بات بھی تو کہتا ہوں، جو ڈائریکٹ ججز آتے ہیں ان کی کارکردگی بھی تو کوئی اچھی نہیں رہی اتنے سالوں میں. وہ نظام بھی تو کوئی اتنا نہیں چلا، بلکہ انہیں تو جوڈیشری میں آ کر 1 سال تو پروبیشن پہ سیکھنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی انہیں ایڈ ہاک لگایا جائے، وہ 1 سال سیکھ رہے ہیں، انٹرنی ججز ہو جاتے ہیں ہائی کورٹس کے. تو ہم نے جو یہ سکھانے کا عمل ہائی کورٹس میں شروع کیا ہوا ہے کہ ایڈ ہاک پیریڈ کا 1 سال کا، وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ سیشن ججز کو زیادہ تعداد میں لائیں گے، کیونکہ انہیں بہرحال کورٹ پروسیجنگ کا،
فیصلہ لکھنے کا، مقدمے کے ٹرائل کا نیچے والوں کا زیادہ علم ہوگا. اور میری تو یہ رائے ہے کہ ہمیں سیشن کورٹ سے زیادہ لوگ ہائی کورٹس میں لانے چاہیے اور ڈائریکٹ جو انڈکٹمنٹ ہے وہ کم سے کم کرنی چاہیے. لیکن بہرحال 4 سیٹیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور ان کے لیے 19 نام جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس آ گئے ہیں، اور ایک نام 4 سیٹوں کے لیے 19 نام آئے ہیں. اچھا کمپٹیشن ہے، ہر سیٹ کے لیے 4 سے 5 نام اویلیبل ہیں اور کوئی شارٹیج نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کے پاس ایک بالکل چوائس ہوگی کہ وہ 19 میں سے کون سے 4 کو رکھتا ہے. اور اب میں یہ آپ کی یہ جو نام تجویز ہوئے ہیں ان سب نے تو جج نہیں بن جانا، 4 نے بننا ہے، 15 ڈراپ ہو جائیں گے. ہاں جی، لسٹ سامنے آ چکی ہے. کسی کے نام آنے کا یہ مطلب اچھا مزمل صاحب، آپ نے ججز کی پرفارمنس کی بات بھی کی ہے، ججز پر جو دباؤ رہتا ہے ان کے فیصلوں سے لے کر، وہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے ان کی؟ دیکھو جی، جج کو تو دباؤ کو سسٹین کرنا ہے. اگر کوئی جج دباؤ سسٹین نہیں کر سکتا تو اس کو جج بننا ہی نہیں چاہیے. دباؤ تو دیکھیں ایک عام قتل کے مقدمے میں بھی ہوگا، قاتل دباؤ ڈالے گا کہ مجھے پھانسی نہ دیں، مجھے سزا نہ دیں، تو کیا جج اس کے دباؤ میں آ جائے گا؟ دیکھیں کس مقدمے میں دباؤ نہیں ہوگا، ہر مقدمے میں دباؤ آ سکتا ہے. جج کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی دباؤ کا شکار نہ ہو، اور جو جج دباؤ کا شکار ہو جائے اس کو دباؤ لینے کے ساتھ استعفیٰ دے دینا چاہیے.